اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام کے اندر ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی، اپنی امت کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھلایا گیا کہ جی جب آ کر صحابہ سے اعتراض کیا غیروں نے کہ بھئی تمہارا نبی جو ہے وہ عجیب ہے، تمہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتا ہے اور تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انا بمنزلت ابیکم، میں کہ تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارا والد۔ جیسے والد اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے، اس طریقے سے میں بھی تمہیں ایک ایک یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز سکھاتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں دین۔ دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک مکمل وے آف لائف ہے کہ انسان کی جو انفرادی زندگی سے لے کے اس کی اجتماعی زندگی تک کو دین ایڈریس کرتا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر جو انسان کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اس کے حوالے سے اسلام بہت زیادہ فوکس ہے۔ اور طہارت صرف یہ نہیں کہ انسان کے جسم کی طہارت ہو، انسان کے جسم کی طہارت بھی ہے، اس کے ظاہر اور باطن کی بھی طہارت ہے، اس کے کپڑوں کی بھی طہارت ہے، اس کے خیالات کی بھی، افکار کی بھی طہارت ہے۔ یعنی جو نظافہ النصف الایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ انسان کے جسم سے لے کر اس کے باطن سے لے کر اس کے ظاہر اور ظاہر سے لے کر اس کے خارجی معاملات تک، اس کے گھر اور گھر سے باہر، مسجد، بازار، ہر جگہ، یعنی اس کی گلیاں، اس کے راؤنڈ اباؤٹ، اس کے چوبارے، ہر جگہ جو ہے اس کو فوکس کرتا ہے کہ وہ انسان طہارت کو استعمال کرے، طہارت کو اپنی زندگی کا ایک جزء لا ينفک بنائے۔ الطہارۃ شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے ایمان کی شرط ہے، طہارت من الایمان، طہارت ہی ایمان ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اسلام ایک بہت ہی زیادہ فوکس کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہے وہ اتنا زیادہ طہارت کے اوپر فوکس نہیں کرتا، اگرچہ جو کرسچینٹی ہے اس میں تو اب یہ کوئی وضو کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا، ان کے ہاں بس وہ بیپٹائز کر دیا جائے اور ایک دفعہ ہی جب وہ پانی میں ڈال کر یا اس کو جو ہے وہ وہاں پر جب بیپٹائز کر دیا جاتا ہے تو ان کے ہاں وہی ایک تصور ہے، بس ایک ہی دفعہ۔ اسی طریقے سے یہود کے ہاں ہے کہ وہ ان کے ہاں ایک وضو کا، ایبولیشن کا ایک تصور ہے کہ بھئی دونوں ہاتھوں کو دھونا بس، اور جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا ایک وضو کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے اور مذاہب میں آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تصور نظر آئے گا، لیکن اسلام کے اندر ایک بنیادی طور پر وضو کا ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، کہ اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں، یعنی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو کے اندر انسان کی ظاہری اعضاء کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا کہ بھئی 4 فرض قرآن نے بیان کر دیے، اور میرا فوکس کیونکہ وضو نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وہ تو طہارت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ وضو کا کانسیپٹ، پھر غسل کا کانسیپٹ کہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا ہے، پھر استنجا کرنا ہے، یہ انسان کا جو جسم ہے اس کے حوالے سے ہے، اور نماز کی شرائط میں سے ہے کہ بھئی اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے صفائی کے اندر ناظرین جو فطرت ہے، انسانی فطرت کی جو چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا، وہ کیا ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے سر کے بال کٹوائے،
یعنی اس کے بال یا تو بڑے ہوئے ہوں یا اگر کٹے ہوئے ہیں تو سلیقے سے کٹے ہوئے ہوں، صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی جو ہے اس کا خیال رکھا ہوا ہو، وہ یہ نہیں کہ ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ شعر، کہ جس کے پاس بال ہوں فلیکرم شعرہ، کہ وہ چاہیے اس کو اپنے بالوں کا اکرام کرے، کیا مطلب ان کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے مونچھیں ہیں، اب مونچھوں کو جو ہے وہ اسلام نے مونچھوں کو بڑھانے سے منع کیا ہے، اور یعنی اگر کوئی شخص مونچھیں رکھتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مونچھیں جو ہے وہ چاہے کتنی بڑی ہوں لیکن لبوں سے اوپر ہوں۔ سائیڈوں سے بڑی ہو سکتی ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مونچھیں جو ہے سائیڈوں سے بڑی تھیں، اور لیکن لبوں سے اوپر ہوں، لب کے اوپر نہ آتی ہوں، کیونکہ کوئی چیز بھی آپ جب پیتے ہیں تو اب وہ چیز اس سے ٹچ ہو کر مس ہو کر جب جائے گی تو اس سے کراہت ہوگی، مکروہ ہے۔ تو اب مونچھیں ہیں تو مونچھوں کو کٹوانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناک کے بال ہیں، اب ناک کے بال جو ناک سے باہر آ گئے ہیں، جو باہر آ گئے ہیں ان کا کٹوانا ضروری ہے، لیکن جو اندر ہیں ان کا کٹوانا ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ گرد و غبار اور یہ سب چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں، تو اور وہ رکنے کا سبب بنتے ہیں ذرات کے، اور جو ایسے جو جرثومے ہوتے ہیں۔ اب پورے بالوں کو کاٹنے کو حکم نہیں دیا، یہ کہا گیا کہ بھئی جو باہر آ گئے ان کو کاٹا جائے۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر زیر ناف بال ہیں، اب زیر ناف بالوں کا کاٹنے کا حکم دیا کہ بھئی کہا کہ 40 دن تک اگر کوئی شخص نہیں کٹواتا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ اور مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے کہ ہر جمعے کے دن جو ہے وہ آدمی جو ہے اپنے غیر ضروری بال جن کو ہم کہتے ہیں ان کی صفائی کرے۔ اب زیر ناف بال ہے، اس میں مرد کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، عورت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور دونوں شرمگاہ کے ارد گرد کے بال، اب دیکھیں جانبین یعنی مرد اور عورت دونوں، اور جانبین کی شرمگاہ، تو اس میں کیوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صفائی اور ستھرائی زیادہ ہوگی، طہارت زیادہ ہوگی، اور جو نجاست ہے وہ ان بالوں کے ساتھ نہیں لگے گی۔ اگر بال نہیں ہوں گے تو اچھی طریقے سے جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اسلام یہاں تک فوکس کرتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو سیلیبریٹیز ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اور جب وہ ان کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں یا جب وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ان کے جو بغلوں کے نیچے کے بال ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ وہ نہیں کٹواتے۔ تو اسی طرح سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اسلام تو یہ تک بیان کرتا ہے کہ بھئی زیر ناف بال کٹے ہوئے ہونے چاہیے، بغلوں کے نیچے کے بال کٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور تم جو ہے ابھی تک مسلمان جو ہے ابھی تک لوگوں کی بغلیں چھانک رہے ہو۔ اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے نا، یعنی اس کا چاند پہ پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا بغلیں صاف کرنے سے کیا انسان جو ہے وہ چاند پہ نہیں پہنچ سکتا؟ کیا بغلیں صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ جو آپ کو چاند پہ پہنچنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے؟ تو یہ اب دیکھیں یہ تو اسلام کی بیوٹی ہے نا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی زیر ناف بال صاف ہوں۔ اب زیر ناف بال صاف کا اب وہ یہ نہیں کہ جی مجھے کہہ رہا ہے اسلام کہ میں لوگوں کے زیر ناف بالوں پہ توجہ دوں، اور جو ہے میرا وہ اسلام ایک حکم بیان کر دیتا ہے، شریعت ایک حکم بیان کرتی ہے۔ اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ دیکھیں انسان کی جو اعضائے رئیسہ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطر ہے، مخصوصہ ہے، اعضائے مخصوصہ، وہ تو صرف جانبین میاں بیوی کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے اندر بھی اسلام نے یہ کہا کہ بھائی عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے کہ کم سے کم اپنی صفائی کا خیال رکھے۔ اچھا اس صفائی میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو ان بالوں سے کیا پرابلم ہے؟ ان بالوں سے یہ پرابلم ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نجاست رہ جائے، اور وہ نجاست جو ہوگی وہ اسلام کے اندر بنیادی طور پر نظافت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ مانع ہے، اور اس سے گندگی پیدا ہوگی، جراثیم پیدا ہوں گے، اسمیل پیدا ہوگی، تو اسلام کہتا ہے بھئی ان بالوں کو صاف کیا جائے، ان بالوں کو آپ کاٹ دیں تاکہ صفائی اور طہارت خوب اچھی طرح سے ہو۔ اب یہ جو بغلیں جھانکنے والی بات ہے، دیکھیں یہ بغلیں جھانکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ لوگوں کی بغلیں اٹھا کر دیکھیں کہ بھئی اس کی بغلیں بڑی ہوئی تو نہیں ہیں، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی بغلوں کو صاف کریں، اور یعنی مجھے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میں اپنی تربیت کروں،
اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کروں، اور میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، اپنے بچوں کو بتاؤں، ان کی ٹریننگ کروں، ان کو بتاؤں کہ بھئی زیر ناف بال صاف کرنا کتنا ضروری ہے، بغلوں کے نیچے کے بال صاف کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہیں، اور ان کی کیا لمیٹیشن ہے۔ یہ تو بحیثیت والد ہونے کی میری ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کی میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی صفائی کا خیال رکھوں، اور اسی طریقے سے بحیثیت ایک اسلامک اسکالر ہونے کے، دین کا طالب علم ہونے کے، میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو متوجہ کروں۔ اگر میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں کہ بھئی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اب معیوب نہیں سمجھی جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے ان کو تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیں، بغل کے نیچے کے بال اگر کوئی آدمی صاف نہیں کرتا تو اس کا کیا ہوگا کہ وہاں پسینہ جمع ہوتا ہے، اور پسینہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بالوں میں جذب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بغلوں کے اندر سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، اور یہ بڑی گندی اسمیل ہوتی ہے۔ یہ مردوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے اور عورتوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جب بدبو پیدا ہوگی تو آپ چاہے جتنے ڈیوڈرنٹ استعمال کر لیں، آپ کتنا پرفیوم استعمال کریں، لیکن جو اسمیل رچ بس جاتی ہے وہ آتی ہی رہتی ہے۔ اب اس سے کس کو اذیت ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ کو خود کو بھی اذیت ہوگی، پھر آپ کے ساتھ، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو نمازی ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے پھر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی اہلیہ کو اذیت ہوگی، آپ کی اہلیہ سے اگر آ رہی ہے تو شوہر کو اذیت ہوگی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو صاف ستھرا رکھو، اور تاکہ جو ہے وہ گندگی پیدا نہ ہو۔ اب دیکھیں، اس کے اندر کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بھئی اسلام کہتا ہے کہ بھئی یہ اس صفائی کا خیال رکھو۔ اب یہ اس پر یہ اعتراض کرنا کہ یار آپ جو ہے وہ لوگوں کو جینے نہیں دیتے، اور آپ جو ہے وہ صرف بغلیں بھی دیکھ رہے ہو، تو اس کا جو جواب یہ ہے کہ بھئی یہ اسلام کا حکم ہے، اور اسلام کے اندر ان باتوں کو بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو خاص جگہ حضور چادر اوڑھتے تھے، اسی طرح سے جو ہے حج کے موقع کے اوپر، تو آپ جب دعا مانگ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ اونچے تھے، تو ہمیں آپ کی بغلیں جو ہے وہ یعنی ایسے نظر آ رہی تھی جیسے بالکل سفید، یعنی صاف ستھری تھیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے، اور اسلام ان باتوں پر کتنا فوکس کرتا ہے کہ بھئی اس انسان جو ہے وہ پاک صاف ہو۔ اس لیے غسل کا کانسیپٹ ہے، وضو کا کانسیپٹ ہے، ناخن۔ اب دیکھیں، اگر آپ ناخن نہیں کٹواتے، اب اگر آپ نے ناخن نہیں کٹوائے تو ناخنوں کے اندر کیا ہوگا کہ میل جمع ہوگی، گندگی جمع ہو جائے گی، اور وہ گندگی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ پاؤں کے ناخن اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو پاؤں کے ناخنوں کے اندر بھی گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور وہ گندگی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی جو ہے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور آپ اس سے خود بھی اذیت میں مبتلا ہوں گے، لوگوں کو بھی اذیت میں مبتلا کریں گے۔ تو اب اسلام تو ان باتوں کا حکم کرتا ہے، اسلام تو یہ ساری چیزوں کو فوکس کرتا ہے کہ بھئی انسان فی ذات ہی اس کو اپنا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ جو لوگ طہارت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت محبوب رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، 2 دفعہ حب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ ایسے کہہ دیتے کہ ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو بھی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین، یہاں پہ یحب ویحب المتطہرین دوبارہ کہا، 2 دفعہ کہا کہ میں بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، یعنی تاکید کی کہ جو توبہ کرتا ہے۔ دیکھیں، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، انسان سے کوئی خطا ہو گئی، اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ بھی ایک گناہ، گندگی ہے، غلاظت ہے، گناہ بھی ایک غلاظت ہے۔ اب اس کو اگر آپ نے دھونا ہے، اور گناہ سے اپنے آپ کو، جیسے جسم پہ نجاست لگ جاتی ہے تو آپ اس کو پانی سے دھوتے ہیں نا، پانی سے دھو کر آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، وہ پاک صاف طاہر ہو گیا، طیب۔ اسی طریقے سے ایک انسان نے اگر گناہ کر لیا ہے تو وہ اب گندا ہو گیا ہے، اب اس کو اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب تم خوب طہارت کو، اب دیکھیں خوب طہارت میں مبالغے کا حکم ہے، مبالغے کا حکم ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ آدمی طہارت کو کیا کرے، وہ اختیار کرے ہر اعتبار سے۔ اور جو ہے اگر پورے ہفتے میں یعنی 7 دن اگر غسل نہیں کر رہا تو کہا جاتا ہے بھئی جمعے کے دن تو غسل کرے۔ تو بعض علماء نے جمعے کے دن غسل کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ اگر ایک شخص اگر گندا ہے، اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے تو اس کے لیے تو غسل کرنا ضروری ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے کہ وضو سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن کہا کہ جمعے کے دن غسل کرو، کم سے کم 7 دن میں ایک دفعہ تو غسل کرو۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ بھئی آدمی روزانہ غسل کرے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ان چیزوں کو جو ہے بڑا فوکس کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل کیونکہ ماشاءاللہ کافی ماڈرن زمانہ ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ اب بہت زیادہ جدت پسند ہیں، اور ان کے لیے یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ بھئی بغل کے نیچے کے بال صاف کرنے ہیں یا زیر ناف بال صاف کرنے ہیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کانوں کی صفائی کرنی ہے، اپنی ناک کی صفائی کرنی ہے، کلی کرنا ہے، غرغرہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب وہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر دیکھیں بہت اہمیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ دیکھو اے چادر کوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ تو کپڑوں کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے اور جسم کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں جو اہل قباء ہیں، تو اہل قباء کی اللہ تعالیٰ جب شان بیان کرتے ہیں، لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے محمد آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب حضور نے پوچھا اہل قباء سے کہ بھئی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی، کہ اللہ نے کہا کہ بھئی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت محبوب رکھتے ہیں، تو ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم استنجا کرتے وقت پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں اور ڈھیلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ڈھیلے نہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال، ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ پانی کا استعمال بھی کریں اور ٹوائلٹ پیپر کا استعمال بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اہل قباء کی تعریف بیان کی کہ حالانکہ استنجا تو جو ہے وہ پانی سے بھی ہو جاتا ہے، ٹیشو پیپر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن دونوں چیزوں کو کوئی شخص جمع کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے فرمایا اے بلال میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ چلتے تم فرش پہ ہو اور تمہارے قدموں کی آواز جو ہے وہ عرش پر پہنچتی ہے، وہاں پر سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں ہر وقت ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، جیسے ہی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت بلال کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوا کہ چلتے فرش پہ ہیں، قدموں کی آواز آتی عرش پہ۔ یعنی صرف کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑا تو عمل نہیں تھا کہ بھئی باوضو رہنا اور جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لینا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو کا پڑھ لینا، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر یہ عمل اتنا محبوب ہے۔ تو لہذا ناظرین اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نظافہ جو ہے نصف ایمان ہے۔ اگر آج کا مسلمان یعنی اس بات کا تہیہ کر لے کہ اپنی ذات سے کہ میں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اور اپنی جسم کی طہارت کو بھی، اپنے غیر ضروری بالوں کو بھی، اپنے ناخنوں کو، زیر ناف بال، زیر بغل بال، اور جو ہے مونچھوں کے بال، اور اسی طریقے سے اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو میں نے صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے، عطر کا استعمال کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، جیسے وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں۔ اگر ہم یہ سب کام کریں گے
تو ہمارے اندر طہارت پیدا ہوگی، نظافت پیدا ہوگی۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے کاروبار کی جگہ کو صاف رکھیں، اپنی سواری کو صاف رکھیں، اپنے گھر کے باہر کا جو حصہ ہے اس کو صاف رکھیں، اپنی دکان کے سامنے کا حصہ ہے اس کو صاف رکھیں۔ اگر ہم سارے یہ کام کریں تو دیکھیں ہمیں تو پھر خاکروب کی اور سویپرز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اپنے ذات سے شروع کریں، اپنے گھر، محلے اور ملک، تو مسلمانوں کے ملک صاف ستھرے ہو جائیں، محلے کے محلے صاف ستھرے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔